والصلاة على نبيه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سارے احباب محبت اور پیار نال مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، قرآن مجید میں اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی ربوبیت اور اپنی عظمت کا جب اعلان کروایا تو وہ بھی حضور کی زبان سے کروایا۔ بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، اللہ اگر چاہتا تو اپنی وحدانیت کا اعلان وہ درختوں کے پتوں سے کروا سکتا تھا، پہاڑوں کے پتھروں سے کروا سکتا تھا، زمین کے ذروں سے کروا سکتا تھا، دریا کے قطروں سے کروا سکتا تھا، لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدرتوں پہ کہ اس نے اپنی وحدانیت کا اعلان کروایا بھی تو وہ بھی مصطفیٰ کی زبان سے کروایا۔ فرمایا قل، اے محبوب کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور ثانی ہے۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، کہنے والے نے بڑی مزے کی بات کی ہے، کہتا ہے قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے کہلوائی، خدا کو تیری ادا کتنی پسند ہے۔ بات خدا کی ہے اور کہلوائی مصطفیٰ کی زبان سے ہے۔ فرمایا قل، تو کہہ دے، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ کریم نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پہ اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت کا اعلان کیا۔ یہ سورت بچہ بچہ جانتا ہے اور یاد ہے، بچے کو، ہر بچے کو یاد ہے تقریباً یہ سورت۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ کریم نے بہت سارے مقامات پہ اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، لیکن ہم اہل سنت و جماعت اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مالک و خالق ہے، وہ رب اکیلا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، معبود بھی ہے اور کارساز بھی ہے، اور اس نے اگر کسی کو کوئی طاقت دی ہے تو وہ اپنی عطا سے دی ہے۔ باقی تمام حقیقی طاقتوں کا مالک وہ اکیلا تن تنہا رب ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے میرے مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے میرے مولا ہم گواہی دیتے ہیں لا ضد لہ ولا ضد
ولا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له۔ اے میرے مولا نہ تیری مثال، نہ تیری ضد، اور نہ تیرا کوئی ہمسر، اور نہ تیرا کوئی شریک۔ اللہ نے یہی اعلان اپنے محبوب کی زبان سے کروایا، فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ اس کا کوئی باپ، ولم یکن لہ کفوا احد۔ گرامی قدر سامعین، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا تو ایمان ہے اپنے رب پہ، لیکن لوگوں نے خدا کا انکار کیا، اور کئی لوگ اللہ کی وحدانیت تو دور کی بات خدا کے وجود سے بھی منکر اور انکاری ہو گئے۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، جب انسان کے ماتھے پہ یہ داغ قیامت تک دھلنے والا نہیں ہے کہ انسان نے وہ آگ کو اپنا خدا سمجھا، انسان نے آسمان کے تاروں اور سورج کو اپنا خدا سمجھا، انسان نے سانپوں اور کچھووں کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا۔ میرے نبی دنیا میں آئے، آپ نے فرمایا او انسان، یہ آسمان پہ تارے اور چاند یہ اللہ نے تیرے لیے بنائے، اور زمین پہ چلنے والے حشرات اور نباتات اللہ نے تیرے لیے بنائے، یہ چرندے اور پرندے رب نے تیرے لیے بنائے۔ او انسان، میرے نبی کی زبان، میرے نبی کی آواز فضا میں گونجی، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض۔ ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بولیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کو بنانے والا خدا ہے، زمین کو بنانے والا خدا ہے، واختلاف اللیل والنہار، رات آ رہی ہے اور دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، رات سے دن کو نکالنے والا اور دن کے اجالوں سے رات کی تاریکیوں کو نکالنے والا۔ ہاں سردیوں میں رات طویل ہے، دن قلیل ہے، گرمیوں میں دن قلیل، دن طویل اور رات قلیل۔ ہاں رات میں سے دن کو نکالنے والا اور دنوں میں سے راتوں کو نکالنے والا۔ آگے فرمایا واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ او انسان ذرا دیکھنا، سمندروں اور دریاؤں کے سینے چیرتے ہوئے یہ کنٹینروں سے بھرے اور لدے یہ جہاز یہ چل رہے ہیں، یہ اللہ فرماتا ہے ان میں تیرے نفع کا سامان لدا ہوا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے ہزاروں میل کا سفر کر کے سمندر کے دوش پہ تیر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ آسمان سے اترنے والے کبھی پانی کا مشاہدہ کرنا، آسمان سے جب پانی اترتا ہے تو وہ بنجر کھیتیاں اچانک لہلہانے لگ جاتی ہیں، کسی طرف اناروں کے باغات، کسی طرف امرود کے باغات، کسی طرف مالٹوں کے باغات، کسی طرف کھجور کے باغات، کسی طرف آم کے باغات۔ آگے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ پیار سے سبحان اللہ بولے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، وہ
اے انسان ذرا دیکھنا، زمین میں ذرا گھوم کے دیکھنا، کہیں پہ تجھے گیدڑ نظر آئیں گے، کہیں پہ تجھے کتوں کا راج، کہیں ہاتھیوں کا راج، کہیں شیروں کا راج، کہیں گدے اور خچر، کہیں جناب والا لنگور اور بندر، کہیں چرندے اور پرندے، کہیں درندے اور خزندے، کہیں ہرن اور بکریاں۔ اللہ فرماتا ہے یہ زمین پہ جو میں نے چوپائے بچھائے ہیں یہ تیرا نہیں، میری قدرتوں کا کمال ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، یہ دیکھنا ہوائیں کیسے چلتی ہیں، کبھی دکن کی ہوا، کبھی پچھم کی ہوا، کبھی مرطوب ہوا، کبھی خشک ہوا، کبھی آہستہ آہستہ چلنے والی ہوائیں، کبھی تیز چلنے والی ہوائیں۔ ہاں ہاں آگے فرمایا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ او انسان ان بادلوں کی طرف دیکھنا جو بغیر سہارے کے زمین و آسمان کے درمیان اٹکیلیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، کبھی سفید رنگ کے بادل، کبھی کالے رنگ کے بادل، اور کبھی تیز چلنے والے بادل، کبھی آہستہ سپیڈ میں چلنے والے بادل، اور کسی بادل میں پانی اور کوئی بادل خالی۔ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اعظم چشتیہ کہتا ہے اَن ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اعظم کہتا ہے اَن ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، تے بن ملیوں جدی یاری، تے بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، تے بن نینا مست خماری، تے بن ہجروں جدی یاد ستاویں، تے بن صورت خلق پجاری۔ او اعظم اس دی حمد کی میں لکھاں، تے میری حمد او دے کس کاری۔ یہ بادل سے جو بارش برستی ہے یہ تو اللہ کی قدرت ہی قدرت ہے، لیکن ان ہواؤں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، آپ کی قوم نا آپ کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے جناب آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی بڑی اچھی بات چیت ہے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ اس کی قدرت کو پتہ نہیں چلتا۔ جب بارش کا وقت ہوتا ہے بارش برستی نہیں، اور جب وقت نہیں ہوتا بارش برسنے لگ جاتی ہے۔ کسی وقت ہم بارش کی طلب کر رہے ہوتے ہیں اور بارش نہیں آتی، اور کسی وقت بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اور بارش آ جاتی ہے۔ لہذا اللہ سے بات کریں نا اور اسے کہیں کہ بارش کا کنٹرول ہمیں دیا جائے، ہم خاندانی زمیندار ہیں، ہم جہاں چاہیں گے بارش برسائیں گے اور جہاں چاہیں گے بارش کو روکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کریم کو عرض کیا تو اللہ نے فرمایا سونیاں محبوبہ ان باتوں میں ان کو کہہ نہ پڑیں، یہ میری قدرت کی کارنامے۔ وہ پھر آ گئے، انہوں نے کہا جناب آپ کو ہم نے لاجک بتائی ہے، وجہ بتائی ہے کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت برستی نہیں ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو بادل برسنے لگ جاتے ہیں، ہماری کھیت برباد ہو جاتے ہیں، ہماری گندم خراب ہو جاتی ہے، مونگ پھلی خراب ہو جاتی ہے، ہمارے چنے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم بڑے خاندانی زمیندار ہیں، ہمیں پتہ ہے کب برسانی ہے اور کتنی برسانی ہے۔ اللہ کریم سے جب حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو آواز آئی محبوب ان کو کہہ دے یہ چیز آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن ذرا پکے رہنا۔ آپ زمیندار جائے زمین میں کھڑا ہو جائے، ایسے انگلی کا اشارہ کرے بادل برسنے لگ جائے، دائیں بائیں خشکی اس کی زمین پہ بادل اور بارش، پھر ایسے کرے بادل رک جائے۔ جب
فصل کاٹنے کا ٹائم آیا تو پچھلے تمام سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. اتنی گندم ہوئی سارے کے سارے قوم والے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. کہتے ہیں دیکھا ہے ہم کہتے نہیں تھے ہمارے ہاتھ میں بارش کا کنٹرول دیا جائے, یہ دیکھ کتنی گندم اگی ہے اور کتنی فصل, پچھلے تمام سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. حضرت موسیٰ نے رو کے عرض کی مولا بات تو ٹھیک کرتے ہیں, اس بار بوریاں ان کی بھر گئی ہیں, گودام بھر گئے ہیں. آواز آئی سونے ذرا ٹھہر نہ انہوں اگے تے چلن دے. ذرا پیار سے سبحان اللہ بول. جب انہوں نے گندم پسوانے کے بعد آٹا بنایا اور آٹا جب پک کے تیار ہوا, جو کھاتا جائے مرتا جائے. اللہ اکبر. جو کھاتا جائے مرتا جائے, کھاتا جائے مرتا جائے. جب انہوں نے اموات دیکھی نا, سارے دوڑے دوڑے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. کہتے ہیں جناب یہ تو مر رہے ہیں, اگر یہی حال رہا تو بندے سارے چلے جائیں گے. حضرت موسیٰ نے عرض کی رحمت دا می پا خدا, باغ سکا کر ہرے یا بوٹا آس امید میری دا, کر دے میوے بھرے یا اے میرے اللہ. گندم کا تو ریکارڈ ٹوٹا, لیکن ادھر دیکھ جو کھاتا جا رہا ہے مرتا جا رہا ہے. آواز آئی موسیٰ ہم نے جو کہا تھا یہ بارش کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہ لیں, یہ میرے پاس رہے, میں جانتا ہوں کہاں برسانی ہے کیسے برسانی ہے. اے میرے مولا مہربانی کر, اگر یہی حال رہا تو یہ تو مر جائیں گے. آواز آئی موسیٰ انہوں نے بارش تو مانگی لیکن مجھ سے ہوائیں نہیں مانگی. بارش تو مانگی لیکن ہوائیں نہیں مانگی. بارش برسانے کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کس طرف کی ہوا چلانی ہے. وہ جو بارش ہوتی ہے نا اس کے جو غلط اثرات ہوتے ہیں, جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں, ہم ہواؤں کے چلانے کے بعد وہ ختم کر دیتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے دائیں کی ہوا چلانی ہے یا بائیں کی چلانی ہے. انہوں نے بارش تو مانگی لیکن ہوائیں نہیں مانگی. ان کے غلے میں, ان کی گندم میں زہر بھر گئی, پوائزن آ گئی. اب جو کھاتا جاتا ہے مرتا جاتا ہے. آواز عرض کی مولا مہربانی فرمانا اب اس بات کا علاج کیسے ہوگا. آواز آئی ان کو کہہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لیں, اپنے بچوں کو ساتھ لیں, اپنے سارے قریبیوں کو ساتھ لیں, اور بڑے بڑے بزرگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں. جتنا غلہ اگا ہے اسے میدان میں بہا, انہیں اسے میدان میں بکھیر دیں, میدان میں پھیلا دیں. اللہ نے اسی طرح بادل برسائے. بادل کے برسنے کے بعد, بارش کے آنے کے بعد ہوائیں چلیں. ہوائیں چلنے کے بعد فرمایا جب خشک ہو جائے تو غلے کو اٹھا لینا. خشک ہونے کے بعد انہوں نے غلہ اٹھایا, جو کھاتا جائے صحت پاتا جائے. آواز آئی موسیٰ انہوں نے بارش مانگی, انہوں نے ہوائیں نہیں مانگی. یہ ہوائیں بھی میری رب کی قدرت کا اعلان. فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, ہوائیں چل رہی ہیں. آپ دیکھیں باہر تھوڑی دیر بعد ہوا ادھر سے چلتی ہے, پھر ادھر سے چل پڑتی ہے, پھر ایسے چلتی ہے, پھر ایسے چل پڑتی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہوائیں میری قدرت کا اظہار ہے. میرے بھائیوں اور گرامی قدر سامعین, لآیات لقوم یعقلون. ہائے ہائے ہائے. اور اعظم ایک اور مقام پہ بولا. اعظم کہندا ہے کہ نحنو اقرب, کہندا سونا ساڑے ویڑے یا حبل ورید دی سیج وچا کے اے ساڑے اندر ڈیرا لا یا فی
انفسکم دی شمع جلا کے ساڈا لولو آ چمکا یا او آزم یار وسے وچ کر دے اساں ایویں شور مچا حبل ورید دی سیج وچھا کے ساڑے اندر ڈیرا لایا آدم نے نا اپنے رب کا قدرت کا اعلان کیا ہے اور اپنے رب کی پتہ بتایا ہے کہ رب رہتا کہاں ہے حبل ورید دی سیج بچھا کے ساڑے اندر ڈیرا وفی انفسکم دی شمع جلا کے ساڑا لوں لوں آ چمکایا اللہ نے قرآن مجید میں اپنا جب اعلان کیا فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور اپنے لیے فرمایا ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب مومنوں نبی کے لیے فرمایا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور اپنے لیے فرمایا کہ ہم شہرگ سے بھی زیادہ بول دے ذرا پیار سے میں فقرہ دوں گا انشاءاللہ مزہ آئے گا اپنے لیے فرمایا ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب اور نبی کے لیے فرمایا کہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہائے 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 اب سنیں جملہ اور تھوڑا سا بازوقوں کے بیٹھے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی میرے مسلک کا ایک بڑا عظیم نام ہے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آپ فرماتے ہیں او بندیا ذرا دیکھ تو صحیح نا یہ ہے جان اور یہ ہے شہرگ یہاں مصطفیٰ ہے اور یہاں خدا ہے نہیں پھر سنیں بندے ذرا دیکھ یہ جان ہے یہ شہرگ ہے یہاں مصطفیٰ ہے یہاں خدا ہے اللہ نے انسان کا جسم کا جو گھر بنایا ہے اس کی سب سے بڑی جو مکان اور سب سے بڑا جو روم ہے وہ اس کے سینے والا روم ہے اور اس کا جو مین دروازہ ہے وہ شہرگ ہے اللہ نے گھر کا بڑا کمرہ بنا کے اس میں دل والی کرسی لگائی اور دل والی کرسی پہ مدینے کے تاجدار کو بٹھایا اور اوپر ایمان کا بلب روشن کیا اور خود خدا وہ گھر کے مین دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا اور اعلان کیا میرے محبوب تو کرسی پہ بیٹھ اور میں گیٹ پہ پہرا دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون تیری طرف آتا ہے کون نہیں آتا کون تیری طرف آتا ہے اور کون نہیں آتا اب سنیں جملہ آزم کہتا ہے نحنو اقرب کہندہ سونا ساڑے ویڑے یا حبل ورید دی سیج وچا کے ساڑے اندر ڈیرا لا یا فی انفسکم دی شمع جلا کے سوڑا لونوں آ چمکا یا آزم یار وسے وچ گردے اساں ایویں شور مچا اللہ کہاں رہتا ہے انسان کے اندر رہتا ہے اس کا نبی بھی کہاں رہتا ہے اندر رہتا ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں پرانے زمانے کی بات ہے
ایک بندہ موتیوں کا بزنس کرتا تھا، موتیوں کا، جوہری انہیں کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اردو میں بھی جوہری کہا جاتا ہے۔ یہ جو موتیوں کا کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اور یہ بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، یہ موتیوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کا وقتوں کی بات ہے، گاڑیاں نہیں، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ ایک جوہری سفر کر رہا تھا کسی علاقے سے، تو کسی بندے نے دیکھا اور بری نظر سے دیکھا، بدنیتی کی نگاہ سے دیکھا، بھئی یہ بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے اور بڑی اس کی ٹھاٹھ باٹھ ہے اور بڑا اچھا اس کا کاروبار ہے، اگر 2-4 موتی مجھے بھی مل جائے نا، میری بھی بگڑی بن جائے گی اور میرا بھی مشکل وقت آسان ہو جائے گا۔ اور وہ برے ارادے سے آ کے جوہری کو کہتا ہے، جناب اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ کچھ سفر کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، جناب وجہ سفر کرنے کی؟ کہتا ہے آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، آپ بڑے پیارے لگتے ہیں مجھے، میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو جوہری تھا نا، جوہری، اس کی سر کی آنکھیں بھی دیکھتی تھیں اور دل کی آنکھیں بھی دیکھتی تھی۔ ہائے ہائے، میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو جوہری تھا نا، یہ روزانہ حضور پہ ہر نماز کے بعد 71 بار درود پاک پڑھتا تھا، 71 بار درود پاک پڑھتا تھا۔ اور لوگ ان آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں، لیکن ان آنکھوں سے وہی دیکھ سکتا ہے جسے روشنی مدینے کے تاجدار نے عطا کی، نہیں تو یہ آنکھیں تو دیکھتی ہیں، یہ آنکھیں نہیں دیکھتی۔ اس کی یہ آنکھ بھی بینا تھی اور یہ آنکھ بھی بینا تھی، اس سے بھی دیکھتا تھا، اس سے بھی دیکھتا تھا۔ اس کا ارادہ بھانپ گیا اور کہا، ٹھیک ہے جناب، آپ کو اگر اتنا ہی میرا اخلاق اچھا لگتا ہے اور میں آپ کو اتنا پیارا لگتا ہوں، آپ میرے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ چل پڑا، چونکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں رات کے وقت کاروائی کروں گا۔ جوہری جوہری، ہائے ہائے، دونوں چل رہے ہیں، ایک مقام پہ دونوں نے پڑاؤ کیا، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگوں کو دولت حاصل کرنے کی بڑی بے قراری ہوتی ہے اور شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے کہ ہمیں شارٹ کٹ طریقے سے دولت مل جائے۔ اس شارٹ کٹ کی وجہ سے میرے معاشرے میں ڈاکے پھیل رہے ہیں، میرے معاشرے میں چوریاں پھیل رہی ہیں، اور حقیقت جو بات ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ انسان کو جو بھی ملتا ہے اپنی محنت سے ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی انسان محنت کرتا ہے۔ یہ شارٹ کٹ کی تلاش میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں، خسران میں چلے جاتے ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے اللہ مجھے رزق بھی دے، اللہ مجھے عزت بھی دے، اللہ مجھے دولت بھی دے، اللہ مجھے شان بھی دے، وہ محنت کا دامن نہ چھوڑے، محنت کا دامن تھام کے رکھے، اس پہ خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ شارٹ کٹ کوئی نہیں، یہ سب جھوٹ، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کی اور اپنے بچوں اور بزرگوں کی۔ جب یہ آئے نا دونوں، ایک مقام پہ انہوں نے پڑاؤ کیا، کھانا مل کے کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جو جوہری ہے نا، وہ ساتھ والے رفیق کو کہتا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ یہیں پہ بیٹھنا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے درود پاک پڑھا نبی پاک پہ، اور جب واپس آیا نا، سونے کا ٹائم شروع جب ہوا نا، تو اس نے موتی کٹھے کیے، ایک پوٹلی میں ڈال کے سارے کے سارے اس چور کے سامان میں رکھ دیے اور خود آرام سے سو گیا۔ یہ اٹھا رات کے وقت، اس نے اس کا سارا سامان کھولا، چونکہ کاروائی اس نے رات کو کرنی تھی، موتی کوئی نہ ملے۔ اس نے کہا پتہ نہیں دن کو اس کے پاس تھے، رات کو گئے کہاں ہے؟ بڑا حیران ہوا، رات کو گئے کہاں ہے؟ ہائے ہائے، دوسرا دن پھر اس کے پاس تھے، رات اس نے کہا آج رات کو میں ٹرائی پھر کروں گا۔ رات کو پھر اس نے ٹرائی کی، اس نے وہی کام کیا۔ پڑھنے کے بعد نماز، سارے موتی پوٹلی میں ڈال کے چور کے سامان میں رکھ دیے اور خود آرام سے سو گیا۔ اور جناب والا رات کے وقت 1 بجے یہ اٹھا، اس نے سارے سامان کی اکھاڑ پچھاڑ کی، موتی نہ ملے۔
دوسرے دن بڑا حیران ہوا کہ دن کے وقت تو اس کے پاس ہوتے ہیں، رات کے وقت جاتے کہاں ہیں؟ تیسرا دن پھر آیا، اس نے کہا آج رات میں ایک ایک چیز کی تلاشی لوں گا، وہ بھی دیکھوں گا کونا، وہ بھی دیکھوں گا۔ اس نے وہی کام کیا، موتی سارے اٹھا کے چور کے سامان میں، اور خود گہری نیند نماز پڑھ کے سو گیا۔ یہ اٹھا 1 بجے، اس نے سارا سامان دائیں بائیں کر دیا، الٹ پلٹ کر دیا، اسے موتی نظر نہ آئے۔ جب چوتھا دن آیا نا، یہ پھٹ پڑا اور ضبط کا بندھن چھلک پڑا۔ جوہری کو کہتا ہے جناب والا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، موتی رات کے وقت آپ کے پاس ہوتے ہیں، مجھے دن کے وقت آپ کے پاس ہوتے ہیں، رات کو مجھے نظر نہیں آتے، آپ کہاں پہ رکھتے ہیں؟ وہ معنی خیز نظروں سے مسکرایا اور اس نے کہا کاش تو میرا سامان دیکھتا رہا، اگر اپنا سامان دیکھ لیتا تو تجھے موتی مل جاتے۔ اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور گرامی قدر سامعین و حاضرین، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی وحدانیت میں لوگوں کا انکار ہوا، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد کے ساتھ ایک دہریے کا مناظرہ ہوا۔ دہریے نے چیلنج کیا کہ میں، مسلمان کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، لیکن میرا دعویٰ ہے ہی کوئی نہیں۔ دہریے نے کہا تم کہتے ہو ایک ہے، میرا دعویٰ ہے ہی نہیں۔ مناظرہ کریں امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی تقلید میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ بات چلتی چلتی آپ کے استادوں تک پہنچی۔ استادوں نے کہا وہ دہریہ کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے پتہ بتایا۔ آپ نے فرمایا جاؤ دہریے کو بولو میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں کہو گے، جس جگہ کہو گے میں آؤں گا۔ جب آپ نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا نا، امام اعظم ابو حنیفہ کی عمر تھی 7 یا 8 سال۔ آپ پڑھتے پڑھتے اپنے استادوں کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں استاد جی آپ اگر اس کے ساتھ مناظرہ کریں یہ آپ کی توہین ہے، وہ 2 ٹکے کا بندہ ہے، کہیں آپ کی بے ادبی نہ کر دے، آپ مجھے اجازت دیں میں جانوں وہ جانے، میں مناظرہ کروں گا، میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جناب یہ بچہ بھی ہے، عقل کا کچا بھی ہے، اسے نہ بھیجیں، اسلام کی بے عزتی ہو جائے گی، مسلمانوں کی تذلیل ہو جائے گی، یہ بچہ ہے، بچے کا کام نہیں ہے مناظرہ کرنا، آپ بڑے بندے ہیں، میچورڈ آدمی ہیں اور آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، آپ خود جائیں اور جا کے اس کا مقابلہ کریں اور خود مناظرہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مینوں اپنے شاگرد نیاں باواں تے مانے، مجھے اس کی قابلیت پہ اور اس کی ایبیلٹی پہ یقین ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہی مناظرہ کرے گا۔ اس مناظرے کی بڑی ہی دلچسپ رویداد ہے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ آپ حضرات کو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے